تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رو منزل ہی نہیں۔ تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے مائل بکرم رہے ہیں، لیکن جب کوئی سائل ہی نہ ہو تو عنایات و کرم کس پر کریں؟ اے اقبال، تو نے اپنے شکوے میں جو گلے کیے ہیں وہ خلاف حقیقت ہیں۔ دراصل رہنمائی اسی کی جاتی ہے جس میں جوہر قابل اور صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ صورت احوال یہ ہے کہ تیری قوم میں تو وہ مادہ ہی برقرار نہیں رہا جو قوموں کی تعمیر کا سبب بنتا ہے۔ اگر کسی میں حاصل کرنے کی صلاحیت ہو تو ہم اسے بادشاہوں جیسی شان و شوکت عطا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کولمبس کی مانند جو کوئی نئی دنیا تلاش کرنے میں نکلے تو ہم اسے اس دنیا کی راہ بھی دکھاتے ہیں۔ اس بند میں کہا گیا ہے کہ ملت مسلمہ میں جب خود ہی قوت عمل سے محروم ہو کر اپنی بے عملی پر انحصار کیے بیٹھی ہے تو خدا سے التفات و کرم کی کمی کا شکوہ کیسا؟ ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں۔ بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں، تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ بادا شام نئے بادا نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے۔ کہ اس دور کے مسلمان صرف بے عمل اور قوت تخلیق سے محروم ہی نہیں بلکہ ان کے دل بھی کفر و الحاد کے عادی بن چکے ہیں۔ یہی وہ امتی ہیں جو آج اپنے پیغمبر کو رسوا کرنے کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ ان میں سے جو کبھی بت شکن ہوا کرتے تھے وہ تو جا چکے، اب جو باقی رہ گئے ہیں وہ تو عملی سطح پر بت تراش واقع ہوئے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ باپ کو ابراہیم سمجھ لو جو بت شکن تھے، لیکن بیٹا آزر کی حیثیت رکھتا ہے جو بت تراش تھا، یعنی تمہارے اسلاف ابراہیم کی مانند تھے جبکہ تم آزر کی مماثل ہو۔ اب تو کیفیت یہ ہے کہ پرانی اقدار کو فراموش کر کے نئی قدروں کو اپنا لیا گیا ہے، حتیٰ کہ نئے کعبے کے ساتھ تم نے بھی خود کو اسی رنگ میں رنگ لیا ہے۔ وہ بھی دن تھے کہ یہی مایہ رعنائی تھا، نازش موسم گل لالۂ صحرائی تھا۔ جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہرجائی تھا۔ کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ وہ زمانہ فراموش نہیں کیا جا سکتا جبکہ مسلمان میری ذات کو ہی باعث فخر سمجھا کرتے تھے اور میں ہی ان کے لیے سب کچھ تھا۔ اس وقت جو مسلمان صفحہ ارض پر موجود تھا میرا ہی سودائی بنا پھرتا تھا، اور کیا یہ حقیقت نہیں کہ جسے تو آج ہرجائی قرار دے رہا ہے وہی تم مسلمانوں کا محبوب ہوا کرتا تھا؟ پھر بھی اگر میری صفات سے بدظنی کا اظہار کرتے ہو تو جاؤ کسی جامد شخصیت کے ہاتھ پر بیعت کر لو اور آن حضرت کی نبوت کو محدود کر کے کسی ایک مقام سے وابستہ کر لو۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ تم لوگ شکایت تو کرتے ہو، پر اتنا تو بتاؤ کہ نماز فجر کے لیے بیدار ہونا تمہارے لیے کس قدر تکلیف دہ امر ہو گیا ہے۔ تمہیں دراصل ہم سے محبت نہیں بلکہ اپنی نیند ہی تمہیں پیاری ہے۔ پھر تم لوگ اس قدر آزاد طبع ہو چکے ہو
کہ تمہیں ماہ رمضان کے روزے بھی ایک مصیبت نظر آتے ہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ ان حالات کے پیش نظر مجھ سے وفاداری کا یہی انداز رہ گیا ہے، جبکہ امر واقعی یہ ہے کہ قوم مذہب کی بنیاد پر ترتیب پاتی ہے۔ اگر مذہب نہیں تو وہ قوم ہی نہیں، تم لوگوں کی حیثیت بھی بے معنی ہے۔ اس کی مثال ستاروں سے دی جا سکتی ہے کہ یکجا ہو کر وہ ایک جھرمٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہوں کو بدنام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ امر واقع یہ ہے کہ جن کو دنیا میں رہتے ہوئے کوئی ہنر اور فن نہیں آتا وہ تم لوگ ہو۔ جس قوم کو اپنے گھر کی پرواہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیسا ہے، کس حال میں ہے، وہ قوم تم جیسے لوگوں ہی سے عبارت ہے۔ تمہارے نشے من پر تو بجلیاں بھی بڑی آسانی سے گر سکتی ہیں، یعنی تم اس قدر کمزور واقع ہوئے ہو۔ امر واقع یہ ہے کہ جن کو دنیا میں رہتے ہوئے کوئی ہنر اور فن نہیں آتا وہ تم لوگ ہو۔ جس قوم کو اپنے گھر کی پرواہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیسا ہے، کس حال میں ہے، وہ قوم تم جیسے لوگوں ہی سے عبارت ہے۔ تمہارے نشے من پر تو بجلیاں بھی بڑی آسانی سے گر سکتی ہیں، یعنی تم اس قدر کمزور واقع ہوئے ہو کہ دشمن کسی دقت کے بغیر تمہیں زیر کر سکتا ہے۔ اور تو اور تم لوگ تو اپنے اسلاف کے مقبروں کو بھی بیچ کر کھاتے ہو۔ ذرا غور تو کرو، جب تم اس عمل میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے تو تمہیں بت فروشی میں کیا عار محسوس ہوگا۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ مجھے کم از کم ان سوالات کا جواب تو دو کہ اس دنیا سے کفر و باطل کا نشان مٹانے والا کون تھا؟ پھر یہ بھی بتاؤ کہ دنیا بھر کے انسانوں کو غلامی سے نجات کس نے دلوائی؟ حرم کعبہ کو اپنے سجدوں سے آباد کس نے کیا؟ اور آخری بات یہ کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے میرے بھیجے ہوئے صحیفے یعنی قرآن کو اپنے سینوں سے لگا کر رکھا؟ بے شک اس سارے عمل کے ذمہ دار تمہارے اسلاف ہی تھے، مگر ان کے مقابلے میں تم تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے مستقبل کے منتظر ہو، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ کیا کہا؟ بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلمائی ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ یہ تم نے ہی شکایت کی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو محض وعدہ حور پر ہی ٹال رکھا ہے، مگر سوچو کہ اگر کوئی شخص بیجا شکوہ بھی کرتا ہے تو اس کے لیے بھی تہذیب و شعور درکار ہوتے ہیں۔ اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد ہم نے تو ازل سے ہی اپنا وتیرہ عدل و انصاف بنا رکھا ہے، چنانچہ اگر کافر بھی مسلمانوں کے طور طریقے اختیار کر لیں تو عدل و انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ ان کو بھی حور و قصور سے نوازا جائے، کہ ان پر کسی دوسرے کی اجارہ داری تو نہیں۔ تمہارے طرز عمل کے پیش نظر لگتا تو یوں ہے کہ تم میں دراصل حوروں کو چاہنے کی خواہش موجود نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کوہ طور کا جلوہ تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے موسیٰ موجود نہیں۔